فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي القديم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير، حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر المهدي المنتظر، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين۔ صلوات پڑھیں محمد عزیزان محترم، خداوند عالم اپنی پاک و پاکیزہ و منزہ کتاب قرآن مجید کے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 178 میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، کہ ہرگز وہ لوگ یہ گمان نہ کریں جنہوں نے کفر اختیار کیا کہ ہم نے ان کو جو مہلت دی ہے ان کے لیے بہتر ہے۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم جو ان کو مہلت دیتے ہیں اس لیے کہ تاکہ ان کے گناہوں میں وہ اضافہ کریں۔ ولہم عذاب مہین، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ عزیزان محترم، آج شب جمعہ ہے، اور شب جمعہ عام شبوں سے الگ ہے، اس کی کچھ فضیلتیں ہیں۔ عام راتیں جیسی ہماری گزرتی ہیں ویسے ہی شب جمعہ نہیں گزرنا چاہیے۔ اس میں برکتیں ہیں، اس میں اعمال ہیں۔ آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں، ہم کو یہ خراب لگتا ہے کہ صرف و صرف اپنی قوم کی برائی ہی کرتے جائیں۔ بہت سے لوگوں کا آپ دیکھیں پوری زندگی گزر گئی، ہماری قوم ایسی، ہماری قوم ویسی، ہمارے لوگ ایسے، ہمارے لوگ ویسے ہیں۔ ہمارے یہاں بہت اچھے اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے اچھے لوگ ہیں۔ جب ہم اچھے لوگوں کو سامنے بتائیں گے نا تو پھر خراب لوگوں کو بھی تھوڑی شرم آئے گی کہ ہم بھی کیوں نہیں ان کی طرح اچھے ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ نہیں اپنی قوم میں یہ برائی ہے، اس کے بعد دلیل دیتے ہیں کہ نہیں اپنے عیب پر اگر ہم، ٹھیک ہے اچھی بات ہے اپنے عیب پر ڈالیے نا، قوم کے عیب پر کیوں ڈال رہے ہیں؟ قوم کو برا کیوں کہہ رہے ہیں؟ قوم میں اچھے لوگ نہیں نظر آتے؟ آپ دیکھیں پوری دنیا میں اس وقت ماشاء اللہ سے جو بیداری ہے آپ کی قوم کے پاس وہ دوسروں کے پاس نہیں ہے۔ آپ جس کونے میں چلے جائیے اس وقت ہر مسجد،
تقریباً شب جمعہ دعائے کمیل سے ہے نہیں ہے؟ ہمارے بچپن میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا، ہم اپنے بچپن کی بات کر رہے ہیں، مسجدوں میں بہت کم لوگ نظر آتے تھے. تو یہ ہمارے قوم کی ترقی ہے، اور امید یہ ہے کہ انشاءاللہ اور ترقی ہوگی، کیونکہ ہماری قوم لاوارث نہیں ہے. اب یہ ہماری حرکتوں سے اگر کچھ اوپر نیچے ہوتا ہے ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن ہماری قوم پر اللہ کی رحمتیں ہیں، اور ہم جتنا ہی نیک عمل کریں گے، خاص کر شب جمعہ. لیکن ایک چیز ہم اپنے نوجوانوں کو، جس موضوع کو میں نے اس وقت سوچا کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، کہ کبھی کبھی ذہن میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ وہ لوگ تو یار بڑے مزے میں ہیں جو کچھ نہیں کرتے، نہ نماز پڑھتے، نہ روزہ رکھتے، نہ مجلس میں جاتے، نہ اچھی بات کرتے، ان کا مال بھی دبا لیے، ان کا بھی دبا لیے، اللہ کو بھی نہیں مانتے، قرآن بھی نہیں پڑھتے، کچھ بھی نہیں کرتے، وہ بہت مزے میں ہیں. ہم جو ہے اتنا ڈرتے رہتے اور پریشانی میں ہیں. یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے ذہن میں، جو ہر نیک آدمی کے ذہن میں آتا ہے کہ وہ اتنی بٹے بازیاں کرنے کے بعد مزے میں، ہم اتنی پرہیزگاری اور اللہ سے ڈرنے کے بعد پریشانی میں. تو جب یہ ذہن میں آئے سوال تو سمجھیں کہ ہم نے اپنا عقیدہ پورا نہیں کیا. ہمارا عقیدہ صرف دنیا تک محدود ہے، ہم ادھر نظر نہیں ڈال رہے ہیں، ہم اسی دنیا کو سب سمجھ رہے ہیں. اس لیے یہ سوال آ رہا ہے. اگر ہماری نظر اس دنیا کے بات پر ہوتی تو یہ ساری مشکلات ہمارے لیے آسان ہو جاتی. یہ کفر کی نگاہ ہے جو اس دنیا کو ہی سب کچھ اپنا سمجھتا ہے، اور اسی کامیابی کو کامیابی سمجھ لیتا ہے، اور یہاں کے جو ہے وہ ناکامی کو اپنی ناکامی سمجھ لیتا ہے. لیکن جو اللہ والا ہوتا ہے نا، وہ اس دنیا میں گلا کٹتا رہتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے. یہ اس کو اپنے دل پر اتنا اطمینان ہوتا ہے، اپنے قلب پر اتنا یقین ہوتا ہے، اور اپنی معرفت کو اس طرح سے وہ سجا کے رکھتا ہے سنبھال کے، کہ دنیا کی مصیبتیں اس کے پائے استقامت میں لغزش نہیں پیدا کر سکتی. اور یہ علی والوں کی پہچان ہے. ہم دعویٰ کرتے ہیں نا علی والے ہونے کے، ہم اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، سب کو نہ کہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں ایسے علی والے گزرے ہماری قوم میں کہ جن کی مثال دنیا نہیں لا سکتی ہے. ہم دعوے داروں کی بات نہ کریں، حقیقی علی والوں کی بات کریں. حکومت وقت علی والے سے کہتی ہے کہ علی کو برا بھلا کہو، نہیں کہیں گے، مار دیں گے، مار دو، جیل میں ڈالیں گے، ڈال دو، پریشان کریں گے، کر دو. یہی ہے، ہوتا ہے، آیا ہے. لیکن جو علی والا، اس کو اس دنیا کی مصیبتوں سے خوف لگتا ہی نہیں، کیونکہ علی والا دنیا کے باہر کی بات دیکھتا. قتل کر دیے جاؤ گے، کر دو. دیکھیے اس دنیا میں امتحان، اپنی ذات تک امتحان دینا پھر بھی سب کے بس کی بات نہیں ہے، مگر پھر بھی آسان ہے بنسبت اپنے آل و عیال کے مقابل میں. اگر ایک انسان کے پاس ذرا بھی عزت نفس اور غیرت ہے اپنے لیے، آج ہم اور آپ کس کے لیے روزانہ صبح میں 7 بجے نکل جاتے ہیں، رات میں واپس آتے ہیں، پھر تو سو کر کے. ایسا ہوتا ہے نا، ایک ذمہ دار انسان کو دیکھیے آپ کہ کتنے سویرے ہی اپنے کام پر نکل جاتا ہے، دن بھر دھکے کھاتا ہے. کس کے لیے؟ اور پھر جو کما کے لاتا ہے وہ کہاں خرچہ کرتا ہے؟ اپنے بچوں اور اپنے عیال کے لیے. انہی کے لیے نا اتنی محنت کرتا ہے. اپنے اوپر جو مشقت برداشت کرتا ہے اولاد کے لیے کرتا ہے نا، اپنے عیش اپنے آرام کو بھول جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ فطرت میں ہے کہ انسان اپنی آل اولاد کو اپنے سے زیادہ چاہتا ہے. اپنے کو اسی لیے تو خطرے میں ڈالتا ہے. مگر اس چیز کو خطرے میں اپنے کو جو ڈالتے ہیں نا آپ، اس کو آپ معمولی چیز مت سمجھیے. حدیث میں ہے القاد لعیالہ کالمجاہد فی سبیل اللہ. اپنے آل اولاد کے لیے محنت کرنے والا، کمائی کرنے والا
راہ خدا میں جہاد کرنے والے کے برابر ہے۔ یہ جو ہم نکلتے ہیں صبح میں شام میں زحمت کرتے ہیں اپنے بچوں کو عزت دار زندگی دینے کے لیے اور حلال روزی کمانے کے لیے، اس کو آپ معمولی عبادت مت سمجھیے۔ غرض ساری مصیبت انسان برداشت کرتا ہے اولاد کے لیے۔ اپنی قربانی دینا آسان ہے، اولاد کی قربانی دینا مشکل ہے۔ ظالم کہتا ہے مار دیں گے، کہا مار دو۔ علی کو برا بھلا کہو، نہیں کہیں گے، مار دیں گے، مار دو۔ کہا تمہارے بیٹے کو بھی مار دیں گے، جوان بیٹا قتل کر دیں گے، کہا کر دو۔ ایسا کرو کہ اگر علی کی محبت کے جرم میں مارنا ہے نا تو پہلے میرے نگاہ کے سامنے میرے بیٹے کو مار دو، تاکہ میں اطمینان سے مروں کہ میرا بیٹا علی کی محبت میں اس دنیا سے گیا۔ ایسے ہوتے ہیں علی والے، ہم کہاں ہیں؟ ان کی نگاہ میں یہ دنیا کی مصیبتیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہیں، لیکن یہ دنیا دار جو ہوتے ہیں وہ اسی دنیا میں اتنا خوش ہو جاتے ہیں، سوچتے ہیں کہ اب تو ہمارا کچھ ہونے والا ہی نہیں ہے، جو دل میں آئے کریں اور کرتے ہیں۔ اب اس میں تھوڑا سا جو کمزور دل والے ہوتے ہیں ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے، یار وہ اتنا بٹے باز ہے، اتنے مزے میں ہے، اتنا سب کر، ہم اتنا نماز بھی پڑھتے روزہ بھی رکھتے، تو یہ کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ ہمارے اس ایمان میں تھوڑی سی کمزوری کی وجہ سے۔ اور اگر اور ایک لفظ کہہ دوں یہ وسوسہ آنے کا تو زیادتی نہ ہوگی کہ یہ بھی ہمارے دماغ میں جب وسوسہ آتا ہے تو ہم اپنے آپ کو سنبھالیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے تعلیمات سے دور ہیں۔ اگر دور نہ ہوتے نا تو نہ تو یزید سے زیادہ کوئی دنیا کی نعمتوں میں مست نظر آئے گا، اور نہ جناب زینب سے زیادہ کوئی مصیبت زدہ نظر آئے گا۔ یزید اپنے غرور میں کہہ رہا ہے کہ دیکھو کیسے اللہ نے مجھے کامیابی دی ہے، پھر جناب زینب نے اسیری کے عالم میں یہی آیت پڑھ کے یزید کو سنا دی۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ کیا ہے وہ آیت؟ سورہ آل عمران۔ دیکھو اگر میں دہراتا ہوں اپنے بچوں کو یاد دلانے کے لیے کہ کبھی بھی جب والدین کے دیے ہوئے 25-50 ہزار کے فون پر ان کی نظر پڑے تو ہر زبان میں ٹرانسلیشن کے ساتھ قرآن بھی آپ کے ہاتھ میں ہے، جب یاد آئے تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 178 مار لیجئے۔ اردو نہیں آتی تو چھوڑ دیجئے، تیلگو میں دیکھ لیجئے، انگریزی میں دیکھ لیجئے، سب مل جائے گا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ ہم نے جو ان کو مہلت دی ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے۔ کس کے جواب میں جناب زینب نے یہ آیت پڑھی؟ وہ یزید جس کو مہلت ملی تھی تخت کہاں تک مہلت ملتی ہے آقا؟ آپ تصور کر سکتے ہیں؟ ہم اب سوچتے ہیں کہ بس جلدی سے، کہاں تک مہلت ملتی ہے؟ ساری دنیا کی آخرت کی کامیابی کا نام ہے اسلام، ہیں؟ اس میں لوگ بن گئے مسلمان، مسلمان بننے کے بعد انہوں نے اپنا ایک خلیفہ بنا لیا۔ سب سے بڑا عہدہ مسلمانوں کے نزدیک جو ان کی نگاہ میں ہے اس سے بڑا کچھ بھی نہیں ہے۔ اتنا بڑا عہدہ ہے کہ لفظ بدل کے کہوں تو شاید بے شرمی اور بے غیرتی کی انتہا ہے کہ وہ بعض جملے تو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ لوگ پیغمبر سے بڑا عہدہ سمجھنے لگے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑی بے غیرتی سے ایسے جملے مل جاتے ہیں کہ یہ چیز پیغمبر کے زمانے میں حلال تھی، میں حرام کر رہا ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ حلال کو حرام کرنے کا اختیار کسی کو نہیں ہے، لیکن تخت خلافت پر بیٹھ کر کے خلیفہ کی مسلمانوں کے سامنے اتنی بھی جرأت ہو جاتی ہے کہ وہ حلال کو حرام کرنے لگتا ہے۔ اس رتبے پر پہنچ گیا کون؟ یزید۔ دینی راستے سے
تو جب مسلمانوں کا خلیفہ بننے کے بعد بھی اگر وہ اپنی دنیاوی زندگی میں مست ہو کر کے دین کو بھول جائے تو مسلمانوں کے مولوی کا کتنے وقت ہے؟ نہیں سمجھے آپ؟ یہ جو مسلمانوں کا دیا ہوا عہدہ ہے مسلمان بنا کے خلیفہ بنا لیتے اور اتنا رتبہ دے دیتے کہ اب آپ جو کہیں، یہاں تک کہ جمعے کی نماز چہارشنبے کو پڑھائے تو پڑھ لیتے ہیں. ایسے واقعات ہیں نہیں ہیں؟ اتنا رتبہ دینے کے بعد ان کے لیے جناب زینب نے یہ آیت پڑھی کہ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ. جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ یہ ہرگز گمان نہ کریں کہ ان کو جو مہلت ملی ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے. اِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا اِثْمًا. ہم جو ان کو مہلت دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے گناہوں میں اضافہ کریں. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. اور یہ دوسرا کوئی نہیں کہہ سکتا تھا. یہ صرف علی کی بیٹی کی جرأت ہے کہ اس مصیبت کے عالم میں بھی دنیا کو درس دیا کہ یہ دنیا کی مصیبت یا دنیا کی عیش و عشرت یا دنیا کی جو نعمتیں آپ کو اللہ سے دور کر کے ان دنیا کی نعمتوں میں آپ غرق ہونے کے بعد کہاں پہنچ سکتے ہیں، لیکن اگر اللہ والے ہیں تو اس مصیبت کے عالم میں بھی مسلمانوں کے اتنے بڑے خلیفہ کو قرآن کی آیت سے جواب دیا جا سکتا ہے. غور کیا؟ لوگ کیا سمجھ. اب آپ یہاں سے آج کے اس مجلس کے عنوان بس اتنا کہ کبھی ان دنیاوی نعمتوں کی بنیاد پر ہم کو مغرور ہو کے یہ نہیں کرنا ہے کہ ہم جو چاہیں کریں اللہ کو بھول جائیں. آپ مسلمانوں کے مجمع میں کسی بھی منزل پر پہنچ جائیں، عام پبلک کی بات نہیں کر رہا ہوں آقا، مسلمانوں خلیفہ اگر یہ اس کو شہزادی اس طرح سے آیت سنا کہہ سکتی ہیں تو مولوی کیا حیثیت ہے؟ مسلمانوں کے خلیفہ کا جب یہ ہو سکتا ہے قرآن کی آیت کا مصداق تو مولوی کا منٹ لگتا ہے اس کو اس کا مصداق بننے میں، اگر وہ اسی طرح سے دنیاوی اپنے جاہ و حشم اور طاقت کے بنیاد پر مغرور ہو کر کے یہ سوچے کہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، جو چاہوں کر سکتا ہوں. ہر وقت ہم کو خوف اور رجا کے عالم میں رہنا ہے. امید بھی ہو، نا امیدی بھی کفر ہے. امید بھی ہو اور خوف بھی ہو، ڈر بھی لگا رہے. چاہے جتنی نعمت ہو جائے ڈر رہنا چاہیے، چاہے جتنی مصیبت ہو جائے امید ہونی چاہیے کسی بھی عالم میں. اور اس سے امید لگا کے دیکھیں آقا، ایسا نہیں بہت دور کی بات نہیں کر رہا ہوں، چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اپنے ایمان کو تھوڑا پختہ کیجئے اور آخر دم تک اس سے امید لگائیے. اللہ اتنا ہی امتحان لیتا اپنے بندے سے جتنا وہ دے سکتا ہے. یہ یاد رکھیے، وہ امتحان آپ سے ہم سے نہیں لیا جائے گا جو ہم نہیں دے سکیں گے، لیکن امتحان دینے والے اللہ کے بندے وہ بھی ہیں. اللہ کے امتحان دینے والے اللہ کے بندے وہ بھی ہیں کہ جن کا گلا کٹتا رہا اور شکر ادا کرتے رہے، تب اللہ نے وہی دکھا دیا کہ دیکھو گلا کٹنے کے بعد بھی زندگی کیسے نظر آتی ہے. مگر شرط یہ ہے کہ گلا کٹنے تک اس ایمان پر باقی رہیں، تب دیکھیں نوک نیزہ پر قرآن کی تلاوت کیسے ہوتی ہے. ہم آخر تک اس پر بھروسہ کریں جتنی بھی مصیبت آئے. ذرا سی مصیبت میں ہمارے شکوے شروع ہو جاتے ہیں نا، یہ کیا ہو گیا؟ اللہ کا شکر ادا کریں، مصیبت بھی اللہ کی نعمت ہے. کیونکہ بہت اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہمیں جھٹکے نہ لگتے تو ہم اللہ کی طرف متوجہ نہ ہوتے. تو جو فرما رہے ہیں اسی موقع پر ایک حدیث نہج البلاغہ کے کلمات قصار سے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کلمات قصار میں سے حدیث نمبر 25. نہج البلاغہ 3 حصوں میں ہے. ایک وہ ہے جو خطبے ہیں مولا کے،
دوسرا وہ ہے جو خطوط ہیں، لیٹرز ہیں جو مولا نے لکھے ہیں، اس میں بھی نصیحتیں ہیں، اور کچھ چھوٹے چھوٹے کلمے ہیں جن کو کلمات قصار کہا جاتا ہے، ایک جملے کا، دو جملے کا، جس میں بہت سی نصیحتیں ہیں۔ تو یہ جو تیسرا حصہ ہے کلمات قصار کا، جو چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، خطبہ نہیں ہے، لمبا لیٹر نہیں ہے، ایک لائن دو لائن کے جو ہے قول ہے مولا کا، وہ جو جمع کیا اس میں سے 25ویں نمبر پر ہے۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، یعنی ہم انسانوں سے مخاطب، یا ابن آدم اذا رأیت ربک سبحانہ یتابع علیک نعمہ، کہ جب تم یہ دیکھو کہ تمہارا پالنے والا تم پر مسلسل نعمتیں نازل کرتا جا رہا ہے، ایک کے بعد ایک، نعمت پر نعمت ہیں، بڑے ہوئے، اچھی سی پڑھائی ہو گئی، اچھا سا کالج مل گیا، کبھی فیل بھی نہیں ہوئے، ذہن بھی اللہ نے دیا، پیسہ بھی ایسا دیا، کبھی فیس کا بھی پرابلم نہیں ہوا، اچھی گاڑی سے کالج گئے، اچھے سے پڑھے، ابا کو سب کچھ دیا تھا، اس کے بعد پاس بھی ہو گئے، پھر بڑھیا نوکری بھی مل گئی، پھر اچھی سی بیوی بھی مل گئی، اچھی سی بیوی مطلب دنیاوی اعتبار جس کو لوگ سمجھتے ہیں، خوب جہیز بھی مل گیا، جہیز میں کار بھی مل گئی، سب ملتا گیا۔ ایسے گھرانے میں جو سسرال ملی جہاں بہت زیادہ ویلو ہے، بہت عزت ہے، وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن ملتا گیا، کہیں کوئی رکاوٹ نہیں، پھر دولت، بڑھیا نوکری بھی مل گئی، نوکری کے بعد پھر بزنس بھی اچھا ہو گیا، اور پیسے ہے، دولت ہے، کہیں کوئی رکاوٹ نہیں، ذرا سی چھینک بھی نہیں آتی، اور ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑھتے۔ تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ تمہارا پروردگار مسلسل ایک کے بعد ایک، یا ابن آدم اذا رأیت ربک سبحانہ یتابع علیک نعمہ وانت تعصیہ، اور تم اس کا گناہ کرتے جا رہے، وہ تمہیں نعمتوں پر نعمتیں دیے جا رہا ہے، تم گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہو، فاحذر ہو، جب ایسی کنڈیشن میں آؤ نا تب ڈرو۔ ہم کیا سوچتے ہیں کہ مل رہا ہے تو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ رسی ڈھیلی ہو رہی ہے، انما نملی لہم لیزدادوا اثما، ہم نے جو مہلت دی ہے تاکہ گناہوں میں اضافہ ہو جائے۔ کبھی بھی، یہ بات میں کئی مرتبہ مجلسوں میں عرض کر چکا ہوں، کبھی بھی مصیبت کو اس کی سزا نہیں سمجھنا اور نعمت کو اس کی جزا نہیں سمجھنا۔ مصیبت بھی امتحان کے لیے ہو سکتی ہے اور نعمتیں بھی امتحان کے لیے ہو سکتی ہیں۔ مصیبت بھی اس کا کرم ہو سکتا ہے اور نعمتیں تو اس کا کرم ہے ہی۔ مصیبت بھی بعض اوقات ہوتا ہے، اور آپ ایسے اپنی زندگی میں دیکھ لیں کہ اگر ہمارے ساتھ یہ نہ ہوا ہوتا، یہ رکاوٹ نہ ہوئی آئی ہوتی تو آج ہم ایسے مومن نہ ہوتے۔ ایسا جب ہم دیکھتے ہیں، ایسے جھٹکے نہ لگے ہوتے تو ہم آج نہیں معلوم کہاں نکل گئے ہوتے۔ تو یہ اس کا کرم نہیں ہے تو کیا ہے کہ اس نے مصیبتوں کے ذریعے سے تم کو اپنے در سے جوڑ کے رکھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو ہم اچھا، یہ ایک بات ضمناً اسی کی عرض کر دوں کہ جلدی سے دیکھیے، یہ ایک بہت بڑا میٹر ہے کہ ہم اپنے گریبان میں جھانکنے کے بجائے دوسروں بیٹھ کے خوب تبصرہ کرتے ہیں۔ تو جب تبصرہ کریں نا تو تبصرہ بھی مثبت کریں۔ اسی سوال سے یہ جواب جڑا ہوا ہے کہ تبصرہ کسی کو بہت زیادہ مل رہا ہے تو یہ مت سمجھ لیجئے کہ اللہ بہت خوش ہے، سمجھ میں؟ یا کوئی انسان مصیبت میں ہے تو یہ مت سمجھ لیجئے کہ اللہ ناراض ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ملنا بھی اس کے غضب کی دلیل ہو، اس حدیث کی بنیاد پر ابھی جو سنایا کہ ابن آدم، اے ابن آدم، اگر تمہیں اللہ کی طرف سے مسلسل نعمتیں مل رہی ہیں اس حالت میں کہ تم گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہو تو وہ ڈرنے کا مقام ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو مل رہا ہے وہ ہمارے نیک عمل کی بنیاد پر ہو،
گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں، خود معلوم ہے، تو پھر کون سا نیک عمل آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسی ڈھیلی ہو گئی ہے اور اب یہ گناہ میں اضافے کی وجہ بن رہا ہے۔ یہ جو مل رہا ہے یہ ہمارے گناہ میں اضافے کی وجہ بن رہا ہے، اور پھر اس کے بعد دردناک عذاب ہے۔ لہٰذا کبھی یہ نہ سوچیں کہ جب مل رہا ہے تو یہ بہت، اور اسی طرح سے اگر مصیبت آئی ہے تو بھی یہ نہ سوچیں کہ جو ہے ہم کو سزا ملی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ مصیبت اس کا کرم ہو، جملے پہ یاد رکھیے گا، ہو سکتا ہے، ہم کو فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ مصیبت بھی اس کا کرم ہو اور یہ نعمت اس کا امتحان ہو یا ایک طرح کی سزا ہو۔ ہم ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ کب کیا کس بنیاد پر ہو رہا ہے۔ کبھی کبھی کچھ مصیبتیں آتی ہیں اس کے کرم کی بنیاد پر، تاکہ ان مصیبتوں کے ذریعے سے ہم ہوش میں آ جائیں اور اپنے آپ کو سنبھال لیں۔ اور کبھی کبھی یہ نعمتیں بھی سزا کے طور پر ملتی ہیں تاکہ پھر ہم ہوش میں نہ آئیں، اور اس کا الٹا بھی ہوتا ہے۔ کبھی کچھ مصیبتیں ہماری اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہوتی ہیں جس کو اٹھانا پڑتا ہے۔ اگر ہم ایسی حرکت نہ کرتے تو شاید اس مصیبت میں نہ پڑتے، مگر اس مصیبت میں پڑنا پھر بھی اس کا کرم ہے، کیونکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہماری غلطیوں کی سزا ہم کو یہی مل جائے تاکہ جنت میں جب جائیں تو ہم صاف اور پاک ہو کر کے جائیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اب دیکھیے اللہ اپنے بندوں کو بہت چاہتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو بہت چاہتا ہے۔ اگر کچھ بھی خرابی ہوتی ہے تو انسان اپنی وجہ سے، اپنے عمل کی وجہ سے کرتا ہے، اس کی طرف سے تو سب کرم ہی کرم ہے۔ ساری برائیاں جو ہیں وہ ہماری نافرمانیوں کی بنیاد پر، نالائقیوں کی بنیاد پر، اور پھر یہ سزا بھی ہم کو اس کے کرم کی بنیاد پر یہی مل جاتی ہے، تاکہ جو ہے وہاں ہم جائیں تو یہاں کی سزا بھوگ چکے ہوں، تاکہ وہاں جائیں تو وہ اپنے انعامات سے ہم کو نوازے۔ لہٰذا اگر ہم کو یہاں کی سزا سے بچنا ہے اور وہاں کے انعامات میں اور اضافہ کرنا ہے تو ہم کو اپنے آپ کو اس سے جوڑنا ہے، اپنے آپ کو اس سے مرتبط کرنا ہے، اور اپنے گناہوں کی مغفرت کر کے نیک اعمال کی طرف قدم بڑھانا ہے، تاکہ یہاں بھی ہم کو نعمتیں ملیں، وہاں بھی نعمتیں ملیں۔ اور اس کے لیے بہترین وقت ہے شب جمعہ، گناہوں کی مغفرت کا وقت ہے، دعاؤں کا وقت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں مومنین اس دنیا کے ہر گوشے میں جہاں بھی آپ دیکھیں، اب یہاں تک کہ سعودیہ بھی چلے گئے حج میں تو وہاں بھی شب جمعہ بقی میں دعائے کمیل پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ بھی کبھی کبھی پڑھ لیا کریں۔ اب ہم جب اس کی طرف متوجہ ہو کر کے اپنے نیک اعمال کی طرف ہم قدم بڑھائیں گے اور اپنے گناہوں کے لیے توبہ کریں گے، مغفرت کریں گے، تو انہ تواب الرحیم، وہ معاف کرنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اور اگر وہ دیکھنا ہے آپ کو تو در اہل بیت پر آئیں اور دیکھیں، کبھی کسی بھی عالم میں نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام مظاہر صفات الہیہ، کیا حر سے زیادہ گنہگار کوئی ہو سکتا ہے؟ لیکن جب سچے دل سے جناب حر امام حسین علیہ السلام کے در پر آئے تو کہیں سنا آپ نے کہ ایک لفظ بھی امام حسین علیہ السلام نے شکوے کا کیا ہو؟ حر دیکھو بہرحال تم معافی مانگ رہے ہو، ہم معاف کرنے والے ہیں، مگر آج جو کچھ بھی ہے دیکھو تمہاری وجہ سے یہ سب، ایک جملہ کہیں سنا آپ نے؟ نہیں ہے، نہیں ہے، بلکہ حر تم دنیا میں بھی آزاد، آخرت میں۔ یہ امام حسین علیہ السلام، تو جب امام کا عالم یہ ہے تو امام کے خدا کا عالم کیا ہوگا؟ لہذا ہر عالم میں اس سے امید لگا کے رکھنا،
اور وہ بھی آپ دیکھیں امام نے کس عالم میں معاف کیا ہے. اور کرم جس حر کی وجہ سے آج سارے بچے پیاسے ہیں، اس حر کو امام نے پیاسا نہیں رہنے دیا. یہ غور کیا آپ نے؟ یہ امام کا کرم ہے. میدان میں جو پہلے جانے کی اجازت دے دی تاکہ حر زیادہ دیر تک پیاسا نہ رہ جائے. اور کربلا میں یہ چیز آپ غور کریں کہ کربلا میں اس چیز کو کس طرح، جو جتنا زیادہ اپنا قریبی ہے وہ اتنی زیادہ مصیبت اس کو برداشت کرنی پڑ رہی ہے، اور وہ اتنی زیادہ دیر تک پیاسا ہے، اور وہ اتنا ہی زیادہ پیاسا ہے، اور اتنے ہی بعد میں اس کو میدان میں جانے کی اجازت مل رہی ہے. آپ نے سنا ہے نا کہ مولا عباس جب بھی میدان میں جانے کی اجازت مانگتے تھے امام اجازت نہیں دیتے تھے. بھیا تم تو لشکر کے علم بردار ہو، اور مولا عباس کی پیاس کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ پیاس، شدت پیاس، اس کے بعد تکلیف. کون ہے عباس؟ سقائے حرم. عزیزو یہ فطری بات ہے کہ جو انسان جس فن کے لیے جانا جاتا ہے اس کے سامنے وہ وہی کام نہ کر سکے جس میں وہ کمال رکھتا ہے تو اس کے دل پر کیا گزرے گی. مولا عباس سقائے حرم، اور سقائے حرم کے کانوں میں العطش العطش کی صدائیں. عباس کی سقائی کا اندازہ بس اسی سے لگا لیجئے کہ اگر تپتے صحرا میں دشمن کے 1000 سپاہیوں کا لشکر پیاسا مل جائے تو عباس نے ایسے پانی پلایا کہ پیاسے جانوروں کے سامنے سے بھی برتن پانی کا اس وقت تک نہ اٹھایا جب تک کہ انہوں نے خود اس پانی کے برتن سے منہ نہیں اٹھا لیا ہے. وہ عباس جو دشمن کے لشکر کو بھی پیاسا نہ برداشت کر سکے، جس کی سقائی کا عالم یہ ہو کہ صحرا میں بھی دشمن کے لشکر کے جانور بھی پیاسے نہ رہ سکے، اس کے کانوں میں حرم کے بچوں کی العطش العطش کی صدائیں آ رہی ہیں. اب آپ تصور کر سکتے ہیں کہ مولا عباس کا کیا عالم ہوگا. اسی لیے بعض روایتیں کہتی ہیں میدان میں جانے کی اجازت تو نہیں ملی، لیکن عباس العطش العطش کی صدائیں سن کر کے خاموش بیٹھے نہیں تھے. بعض مقاتل لکھتے ہیں کہ عباس نے بچوں کے پانی کے انتظام کے لیے جب تک میدان میں جانے کی اجازت نہیں ملی تو کنویں پر کنویں کھودے. ہے کوئی جو تصور، جو محنت کرنے والے لوگ ہوں گے ان کو یہ اندازہ ہوگا کہ انسان بیٹھا رہتا ہے تو پیاس کی اتنی شدت نہیں ہوتی، لیکن جب محنت کرتا ہے تو پیاس کی شدت کس طرح سے، جہاں العطش العطش کی صدائیں کانوں میں آ رہی ہیں اور عباس کنویں پر کنویں کھود رہے ہیں، کس طرح سے عباس کی پیاس اپنے شدت پر ہے. لیکن عباس کو کہیں بھی آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ پیاس کا شکوہ کیا ہو. یہاں تک کہ مقاتل لکھتے ہیں، روایات میں ہے کہ مولا عباس نے جس وقت دریا پر قبضہ کیا اس وقت بھی چلو میں پانی لیا اور دریا کے منہ پر پھینک دیا. ہے کوئی جو تصور کر سکے کہ عباس کی پیاس کی شدت کا عالم کیا ہوگا کہ جو عباس 3 دن سے پیاسا ہو اور پورے دن کوہ پر کوہ کھود رہا ہو، اس کی شدت پیاس کا عالم سامنے دریا بہ رہا ہے، لیکن عباس حسین پیاسا رہے، عباس پانی پی لے. عباس تو دور کی بات ہے، مقاتل نے یہاں تک لکھا کہ مولا عباس نے اپنے رہوار سے کہا میرے رہوار تو بھی تو پیاسا ہے، پانی پی لے. لیکن عباس کے رہوار نے بھی حسین کے پیاسے ہوتے ہوئے پانی نہ پیا. کیوں؟ اس لیے کہ سکینہ کوزہ لیے ہوئے بچوں کو تسلی دے رہی ہے، بچوں آؤ میرا چچا پانی لینے کے لیے گیا ہے. عزیزان محترم، مولا عباس نے دریا سے مشکیزہ بھرا. مشکیزہ بھرنے کے بعد یہ پانی لے کے خیمے کی جانب چلے. مقاتل نے لکھا کہ جب یہ لشکر نے دیکھا کہ عباس جنگ کرنے نہیں پانی لینے آئے ہیں تو بھاگا ہوا لشکر سمٹنے لگا. اور جب سمٹنے لگا عباس
مشکیزہ لیے ہوئے پانی کا خیمے کی جانب جا رہے ہیں۔ بس یہاں آپ اتنا تصور کر لیں کہ وہ ماحول کیا رہا ہوگا کہ جب عباس سکینہ کے لیے پانی لے کے جا رہے ہوں گے، کس شدت اور کس تیزی کے ساتھ عباس جا رہے ہوں گے، اور دشمن نے جب یہ دیکھا کہ پانی خیمے پر پہنچ جائے گا، دشمن کس طرح سے عباس کے قریب آنے کی کوشش کر رہا ہوگا، اور عباس مشکیزہ لیے خیمے کی جانب روانہ۔ جو دشمن عباس کو دیکھ کے فرار کر رہے ہوں، ان کو عباس کے قریب آنے میں کتنی ہمت اور کتنا وقت لگا ہوگا، اس کے بعد بھی کتنے قریب آئے۔ بس مقاتل نے لکھا کہ ایک ظالم نے عباس کے داہنے ہاتھ پر وار کیا، آپ کا ہاتھ قلم ہوا، پھر بائیں ہاتھ پر وار کیا، عباس کا بایاں ہاتھ قلم ہوا۔ تصور کرتے جائیے عزیزو کہ کتنی دیر گزر گئی ہوگی اور عباس کتنی تیزی کے ساتھ خیمے کی جانب جا رہے ہوں گے، ظالم کو کتنی ہمت جٹانی پڑی ہوگی، کتنا وقت لگا ہوگا کہ عباس کے قریب آئے، ہاتھ پر حملہ کرے، دوسرے ہاتھ پر حملہ کرے۔ لیکن اس واقعے میں آپ تصور کریں، جب مقاتل میں سنتے ہیں تو کیا سنتے ہیں؟ عباس کی شہادت نہر فرات کے کنارے ہوئی ہے۔ آپ غور کریں معاملہ کیا ہے کہ عباس اتنی تیزی سے خیمے کی جانب جا رہے ہیں اور پھر شہادت نہر فرات کے کنارے ہوئی ہے۔ جانتے ہیں جس وقت ان ظالموں نے یہ دیکھا کہ عباس کے ہاتھ کٹنے کے بعد بھی عباس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، عباس خیمے کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، تب ان ظالموں کو یہ سمجھ میں آیا کہ عباس کی جان عباس کے بدن میں نہیں ہے، عباس کی جان مشک سکینہ میں ہے۔ لہذا ظالم نے مشک سکینہ کا نشانہ لیا، تیر مشک سکینہ پر جا کے لگا، پانی بہنے لگا۔ جب پانی بہنے لگا تو عباس نے گھوڑے کا رخ پھر دریا کی جانب کیا، اور پھر کتنی تیزی کے ساتھ دریا کی جانب گئے نہیں معلوم۔ میں سمجھتا ہوں شاید اس لیے مولا نے گھوڑے کا رخ موڑ دیا تاکہ سکینہ کو یہ کہہ سکے، سکینہ جب تک تیرا چچا زندہ تھا تب تک تیرے پانی کے لیے کوشش کرتا رہا، لیکن ان ظالموں نے پھر بھی عباس پر رحم نہ کھایا۔ ایک ظالم نے عباس کے سر پر ایسا گرز مارا کہ آپ سے گھوڑے پر سنبھلا نہ گیا، آپ زین فرس سے زمین پر آئے، آقا کو آواز دیا، آقا آخری سلام۔ عزیز و آواز حسین کے کانوں میں پہنچی، حسین نے ایک آواز دیا، لان ان کا سرازاری، ہائے میری کمر ٹوٹ گئی۔ حسین کمر کو پکڑے ہوئے عباس کے سرہانے پہنچے۔ عزیز و امام کی مظلومی کا اندازہ آپ لگائے جو جملہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ جانتے ہیں جب مولا عباس کے سرہانے امام حسین علیہ السلام پہنچے ہیں، مولا عباس سے کہتے ہیں بھائی کوئی وصیت ہو تو کر دو۔ ایک مرتبہ مولا عباس نے وصیت کی، آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ اس وصیت کے بعد عباس کی روح قفس سری سے پرواز کر گئی۔ حسین اٹھے، اٹھنے کے بعد پھر ایک مرتبہ جھکے، عباس کو مخاطب کر کہتے میرے بھائی اللہ تجھے سزائے خیر دے، تو نے زندگی میں میری مدد کی ہے، مرنے کے بعد نہیں معلوم اس مرنے کے بعد کی مدد سے کیا مراد ہے۔ حسین یہ بتانا چاہ رہے ہوں گے عباس تیرے لاش کے ٹکڑوں کو خیمے تک لے جانا اس طرح بوڑھے بھائی کے لیے آسان نہیں تھا، تو نے وصیت کر کے میری مدد کی ہے، یا پھر یہ مراد ہوگی کہ عباس سکینہ خیمے میں انتظار کر رہی ہے، سکینہ کے سامنے تیرے لاشیں کو رکھنا میرے لیے آسان نہیں تھا۔ بھائی اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو نے زندگی میں بھی میری مدد کی ہے، مرنے کے بعد بھی میری مدد۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام، ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، ہمیں جو بھی بیمار ان کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، جو مقروض ان کو قرض سے سبکدوش فرما،
پالنے والے دے واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق کرامت فرما، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہم سب کو ہمیشہ در اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ رہنے کی توفیق کرامت فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو آقا کے اعوان و انصار میں شمار فرما یا حسین۔